رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص. درود و سلام امام المرسلین سرتاج الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات دی وقار، رمضان المبارک کا بابرکت باسعادت مہینہ اس کی آمد ہے، تو آج اسی رمضان المبارک کے فضائل اور کچھ مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو رمضان المبارک کی ان رحمت بھری ساعات اور گھڑیوں لمحات سے کما حق ہو بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے دنیا میں کائنات کا نظام چلایا ہے، اور کائنات کا نظام دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں اسی طرح یہ سرکولیشن ایک چل رہی ہے، جس اعتبار سے یہ نظام چل رہا ہے. ہم اپنی زندگی میں اگر غور کرتے ہیں اور اپنے قرۂ ارض پر جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، 4 موسموں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، جس میں موسم گرما ہے، موسم سرما ہے، بہار ہے اور خزاں ہے. یہ 4 موسم ایسے ہیں جو اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں، اور اپنے اپنے وقت پہ آ کر یہ موسم اپنے تغیر اور تبدل جو موسمی اعتبار سے ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. لیکن بہار کا موسم ایسے ہوتا ہے کہ جس میں ہر طرف ہریالی ہریالی آتی ہے، اور باغات میں رنگ و رنگ کے پھول کھلتے ہیں، اور لہلہاتی کھیتیاں ہمارے سامنے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جس طرح موسموں میں موسم بہار کو ایک جمالیاتی ذوق کے اعتبار سے بڑی اہمیت حاصل ہے، تو جب عبادات کی بات کی جاتی ہے تو 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں نیکیوں کے اعتبار سے، اللہ کی رحمت کے اعتبار سے ہمارے لیے موسم بہار شروع ہوتا ہے. اور یہ ایسا نیکیوں کا موسم بہار ہے کہ جس حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کی عام دنوں میں کیفیت یہ ہوتی ہے، عام حالات میں، عام دنوں میں اس کی کیفیت یہ ہے کہ یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها،
کہ آدمی کی ایک نیکی کو اس کو 10 گنا اس کا اجر دیا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے جس طرح اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا ایک بہار کا سیزن لگایا ہے کہ یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، یہ 1 گنا نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 700 گنا تک اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود رمضان المبارک کے مہینے میں جو سب سے بڑا عمل ہوتا ہے وہ روزے کا عمل ہے۔ وہ روزے کا عمل ایسا عمل ہے جو روزہ ہر مسلمان ذی شعور عاقل اور بالغ پر فرض ہے، اور اس حوالے سے آپ نے آیت کریمہ بھی سماعت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ عربی زبان میں لفظ صوم کی جمع صیام ہے، اور صوم کے معنی یہ ہے رک جانا، اور حدیث میں آتا ہے وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، روزہ ایک ڈھال ہوتا ہے، كَجُنَّةِ أَحَدِكُم مِّنَ الْقِتَالِ، جس طرح بندہ میدان جنگ میں لڑائی کے وقت دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے اپنے سامنے ڈھال کر لیتا ہے کہ میں دشمن کے حملے سے محفوظ رہوں، دشمن کا حملہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ حدیث میں جنہ کا لفظ آیا ہے، ڈھال۔ روزہ بھی ایک ڈھال ہے بندے اور گناہ کے درمیان، کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ روزہ، یہ جو مسلمان عاقل اور بالغ پر جس کو فرض کیا گیا ہے، یہ ایک ڈھال کا کام کرتا ہے۔ کس کے درمیان؟ بندہ مومن کے درمیان اور گناہ کے درمیان، اور اتنا ڈھال کا کام کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان سابہ او قاتلہ احد، کہ اگر کوئی شخص اس کو گالی دیتا ہے، او قاتلہ، یا اس سے لڑائی کرتا ہے، بندہ مومن جو روزے کے ساتھ ہوتا ہے، جس نے روزہ رکھا ہے، حالانکہ عام کیفیت میں بھی اس کو گالی گلوچ سے، لڑائی سے، فضولیات سے احتراز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ادب سکھایا فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ آپ سے بھی اگر کوئی لڑائی کرتا ہے، جدل کرتا ہے، فساد کرتا ہے، تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل کا ریگارڈ کرتے ہوئے، اس کا دھیان رکھتے ہوئے کہے إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میں تو روزے دار ہوں، میں نے اتنا بڑا عمل اختیار کیا ہے، وہ عمل مجھے گالی نہیں نکالنے دیتا، غیبت نہیں کرنے دیتا، لڑائی نہیں کرنے دیتا، جھگڑا نہیں کرنے دیتا۔ اور اس کے بعد والی آیت میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ رمضان کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں رمضان کس کو کہتے ہیں؟ الرمض شدت وقع الشمس، سورج کی گرمی کی شدت، علی الرمل وغیرہ، جب ریت کے اوپر سورج کی تپش پڑتی ہے، کرنیں پڑتی ہیں، تو اس شدت کے لیے لفظ رمض استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، صلاۃ الاوابین، اوابین کی نماز، جسے عمومی طور پہ ہم یہ اشراق، چاشت، اوابین، یہ مختلف ناموں کے ساتھ جو ہمارے ہاں نمازیں شریعت میں معروف ہیں، وہ کب ہوتی ہے؟ حین ترمض الفصال۔ یہاں پہ بھی لفظ رمض استعمال کیا گیا ہے، رمضان والا
جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں ریت پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس وقت اس نماز کا وقت ہوتا ہے۔ سورج اتنا اونچا ہو جائے، اس کی کرنیں اتنی شدت والی اور اتنی تپش والی ہو جائیں، ریگستان، صحرا، ڈیزرٹ اور ریت اتنی گرم ہو جائے کہ اگر اونٹنی کا بچہ اس کے اوپر پاؤں رکھے تو اس کو اس کی تپش کا احساس ہو۔ اوابین کا وقت اس وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں یہاں پہ بھی لفظ رمض استعمال کیا گیا ہے۔ اور رمضان المبارک کے لیے صاحب قاموس اللغہ میں فرماتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی عربی زبان کا معنی جاننا ہو تو صاحب لغت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ان کی لغت اور ڈکشنری کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ وہ رمضان کی تعریف اور اس کی وجہ تسمیہ کو بیان کیسے کرتے ہیں؟ سمیہ رمضان، اس مہینے کا نام رمضان اس وجہ سے رکھا گیا لِأَنَّهُ يَحْرِقُ الذُّنُوبَ، کیونکہ یہ مہینہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، رحمتیں لے کے آتا ہے۔ بندہ مومن اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے۔ تو اگر تو ہم اس قابل ہوئے، ہم مسلمان مومن لوگ، کہ اس رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کو جلوانے، سڑوانے، ختم کروانے، معاف کروانے میں قابل ہو گئے، تو سمجھیے کہ اس رمضان المبارک کا ہم نے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا لیا ہے، اور اس رمضان المبارک سے ہم مستفید ہوئے، اور اس کے وجہ تسمیہ معانی کے اعتبار سے ہم نے اس لفظ رمضان کا اپنی شخصیت پہ واقعتاً اطلاق کر لیا ہے، اپلائی کر لیا ہے، امپلیمنٹ کر لیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے۔ فضیلت کے 2-3 اس کے نکات سن کر پھر ہم اس کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بابرکت اور مبارک مہینے میں قرآن نازل کیا ہے۔ سورہ البقرہ اور اس کا رکوع نمبر 42، اللہ رب العالمین اس حوالے سے فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ہماری رمضان سے کئی نسبتیں ہیں۔ رمضان کی ایک نسبت یہ ہے اس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کی ایک نسبت یہ ہے اس میں ہمارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ رمضان کی ایک نسبت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، تو اس میں بندہ مومن اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اتنی سعادتوں والا ہے اور اتنی خوش نصیبیاں لے کے آتا ہے اور اتنی رحمتیں لے کے آتا ہے اور اتنے ہمارے لیے مواقع لے کے آتا ہے کہ ہم نے ابھی بات کی کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور سچی بات ہے کہ اگر ہم سابقہ کتب سماویہ کا تذکرہ کریں تو اللہ رب العالمین نے ان سابقہ کتب کو بھی اسی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ سلسلۃ الصحیحہ کی 1575 نمبر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزل صحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ نے صحیفے نازل کیے وہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو نازل فرمائے ہیں۔ گویا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی سنت کو ہم کئی معنوں میں فالو کرتے ہیں، ہم قربانی بھی کرتے ہیں، ہم فطرت کے جو معاملات جو ہمارے جسمانی ساخت اور تبدیلیوں کے لحاظ سے ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ نازل ہوا، صحیفے نازل ہوئے رمضان کی پہلی تاریخ کو، اور پھر وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لَسْتَ
اور تورات نازل کی گئی لست مضین من رمضان، جب 6 دن گزر چکے تھے 7ویں رمضان کو اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی۔ حضرت ابراہیم کا صحیفہ بھی اور تورات بھی رمضان میں نازل ہوئے۔ وَأُنزِلَ الْإِنجِيلُ، اور انجیل نازل کی گئی ل13 لیلۃ خلت من رمضان، 14ویں رمضان کو 13 راتیں گزر چکی تھی جب انجیل نازل ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین کے طرف سے یہ رمضان کے 13 تاریخ گزر چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل کیا ہے۔ ایک کتاب رہ گئی، وَأُنزِلَ الزُّبُورُ، زبور کو نازل کیا گیا ل18 خلت، جب رمضان کے 18 دن گزر چکے تھے اللہ تعالیٰ نے زبور کو نازل کیا ہے۔ وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ ل24 خلت من رمضان، جب 24 راتیں گزر چکی 25ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کو قرآن نازل فرمایا ہے۔ گویا رمضان المبارک کے مہینے میں اس قرآن کا نزول ہوا، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری نسبتیں کئی اعتبار سے اس رمضان المبارک کے ساتھ رکھی ہیں، اور یہ وہ رمضان ہے جس کی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے عبادت کے لحاظ سے ہمیں بڑے مواقع اسی مہینے میں عطا فرمائے ہیں۔ صحابی رسول نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی عمریں عطا فرمائیں، بڑی بڑی زندگی کی ڈیوریشن اور دورانیہ ان کی زندگیوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی محدود اور مختصر زندگی دی ہے، انہوں نے بڑی نیکیاں کی، بڑا کچھ نیکیوں کی دولت میں کما لیا، ہم یہ نیکیاں، یہ سعادتیں ہم اس طرح کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رات کا حوالہ دیا جس رات کی نسبت اس رمضان کے ساتھ ہے، اس قرآن کے ساتھ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اور پھر ہماری نسبت رمضان سے اس اعتبار سے بھی ہے کہ اسی رمضان کی وہ رات ہے، وہی قدر والی رات ہے جس میں اللہ رب العالمین کے حکمت بھرے فیصلے وہ اسی رات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ حامیم والکتاب المبین، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسی رمضان کے مہینے میں اسی قدر والی رات کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اسے لیلۃ القدر کہہ لیں، اسے قدر والی رات کہہ لیں، اسے لیلہ مبارکہ کہہ لیں، اسے بابرکت رات کہہ لیں۔ میرا مالک کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس قرآن کو اسی رمضان میں نازل کیا۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اسی رات کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکمت والا کام تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہ ایسے ہی تقسیم نہیں ہو جاتا، امر من عندنا،
وہ معاملات کا فیصلہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، جو تعین ہم کرتے ہیں وہ فیصلوں کی تفویض اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور یہی رمضان ہے میرے بھائیوں، جس رمضان المبارک کی فضیلتوں کے اعتبار سے تو کئی احادیث موجود ہیں، صرف 2 احادیث سنیں پھر چند مسائل ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی 1642 نمبر حدیث ہے، فرمایا اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، اس پہلی رات کو ہی اللہ کی طرف سے مردود جنوں کو، شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، اور پھر وغلقت ابواب النار، اللہ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے کہ جہنم کے دروازے مومنوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، اور اس میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، کوئی دروازہ اس میں سے بند نہیں ہوتا۔ ونادى مناد، رمضان المبارک کے مہینے کی یہ ہماری نسبت دیکھیے، منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ کی طرف سے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کی تلاش میں نکلنے والے، اے نیکی کو پرسو کرنے والے، اور ہر معاملے میں نیکی کے حصول کی تگ و دو کرنے والے، اقبل، تیرے رب کی رحمت جوش میں ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اقبل، آئیے نیکی کیجئے، نیکی میں رغبت پیدا کیجئے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیے، عمل ہر وہ کرنے کی کوشش کیجئے جو نیکی والا ہے۔ تم پہلے بھی نیکی کرتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ مہینہ آپ کے لیے مزید رحمتیں بھر کر لایا ہے، آئیے نیکیاں کیجئے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیجئے، تمام خیر والا عمل، صدقات کیجئے، خیرات کیجئے، اور جس طرح حدیث میں آتا ہے کریح المرسلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل بھی یہ ہوتا تھا کہ جس طرح تند و تیز آندھی چلتی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کرنے کے اعتبار سے اس مہینے میں تیز آندھی کی طرح انہوں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی تھی۔ اور پھر ایک تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ نیکیوں کی تلاش میں آنے والے آئیے نیکیاں کیجئے، اور ساتھ ہی دوسرا بھی سبق ساتھ ہی ہے، دوسرا اعلان بھی ساتھ ہی ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کی والے، برائی کو تلاش کرنے والے اور گناہ کو پرسو کرنے والے، گناہ کا عمل کرنے والے، اقصر، اب تو کم کر دے، تیرے رب کی رحمت جوش میں ہے، تیرے رب کی طرف سے رحمت و بھرا مہینہ شروع ہو چکا، اقصر، اب تو اللہ کی نافرمانی میں کمی کر لے، اب تو گناہوں میں کمی کر لے، اے بندے سننے والے آئیے اس کی طرف کمی کر لیجئے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں جو تیسری بڑی فضیلت بیان کی گئی وہ فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کی طرف سے ہر رات بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آزادی ملتی ہے، جن لوگوں کے لیے جہنم واجب ہو چکی، جنہوں نے اپنے گناہوں کے بلبوتے پر، اپنی نافرمانیوں کے بلبوتے پر اتنے پاپ کیے، اپنے پہاڑوں کی طرح گناہ بنا لیے، اور اللہ کی رحمت سے ظاہری طور پہ اتنا دور کر لیا، لیکن اللہ کی رحمت اس مہینے پھر اتنے جوش میں ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آئیے آئیے ادھر آ جائیے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزادی دیتے ہیں، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی طرف اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر ایک آنسو اپنے آنکھ سے بہا لیجئے، یہ آپ کا کام ہے، آپ کو معاف کرنا، جہنم کی آگ سے نجات دلانا، یہ میرے رب کا کام ہے۔ حضرات دی وقار، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک رحمت و برا مہینہ ہے۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ کتنی سعادتوں والا ہے، یہ کتنی رحمتوں والا ہے، یہ کتنی میرے بھائیوں فضیلتوں والا ہے، کتنا کچھ اس رمضان کے مہینے کے اندر ہے، کتنی بڑی عنایات اور کتنے بڑے خصائل اور کتنی بڑی اللہ کی طرف سے عنایتیں موجود ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 233 نمبر حدیث ہے، فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ،
ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، وہ رمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کیا ہوتا ہے؟ مکفرات لما بینہن، ان درمیان والے دورانیے میں جمعہ سے جمعہ، نماز سے نماز، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنا سپینڈ ٹائم بچتا ہے، جتنا ڈیوریشن ہے، دورانیہ ہے، جتنا وقفہ ہے، جتنا پیریڈ ہے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکفرات لما بینہن، اس سابقہ وقت کے لیے یہ کفارے کا باعث بنتا ہے۔ تمہارے چھوٹی چھوٹی لغزشیں، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اسی حدیث کے ہی الفاظ ہیں مجتنب الکبائر، جب تک بندہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی لغزشیں اللہ تعالیٰ ان اعمال کی بدولت ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیے جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے، وہ اس طرح معاف نہیں ہوتا۔ کسی کا پیسہ غبن کر لیا، وہ گناہ اس طرح معاف نہیں ہوتا۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی، وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ ترک نماز ہے، بغیر توبہ کے آپ نے نماز پڑھنی شروع نہیں کی، وہ بھی معاف نہیں ہوتی۔ اس طرح میرے بھائیوں کتنے بڑے ایسے گناہ ہیں جس کی سزا قرآن میں موجود، جس کے لیے حدیث میں وعید موجود ہے، قرآن میں وعید موجود ہے، عذاب کا تذکرہ ہے یا اللہ کی ناراضگی کا تذکرہ ہے، وہ تمام کے تمام کبیرہ گناہ ہوا کرتے ہیں۔ بندہ اگر ان کبیرہ گناہوں سے بچ جائے، ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے، کسی کا پیسہ ہضم کر لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، کسی کے ساتھ دھوکہ کر لیا، یہ میرے بھائیوں ان چیزوں سے یہ گناہ نہیں دھلتے۔ یاد رکھیے یہ توبہ سے ہی دھلیں گے، لیکن اگر بندہ اللہ کی رحمت سے جٹا رہے اور اس نے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ اگر اس سے سرزد ہو جائیں تو میرے رب کا پیکج جو قرآن کریم میں موجود ہے وہ آیت کریمہ سنیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے ہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، اگر ان گناہوں سے روکا گیا، آپ بچ گئے، اپنے دامن کو بچا لیا، شراب نہیں پی، جوا نہیں کھیلا، قمار بازی نہیں کی، کوئی ایسی فضول حرکت نہیں کی جس پہ کبیرہ گناہ کا لفظ اور اصطلاح صادق آتی ہے، میرا رب کہتا ہے ہم تمہارے چھوٹی چھوٹی لغزشیں معاف فرما کے تمہارے لیے جنت تمہیں ویسے ہی بیچ دیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس رمضان کی بابرکت ساعتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار، اس رمضان کے اعمال میں 3 بڑے عمل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پہلا بڑا عمل وہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ رکھنا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کریم کی طرف سے اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث جو رمضان کا دوسرا بڑا عمل ہے، وہ عمل قیام رمضان ہے۔ وہ قیام رمضان جس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری سال خود 3 رات جماعت کے ساتھ قیام کروایا ہے۔ اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیمان الداری رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا ان یقوما، کہ وہ قیام کروائیں 20 لیلتاً، 20 راتیں قیام کروائیں، رمضان کی پہلی 20 راتیں، تاکہ اس کے بعد
جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی طاق راتوں میں عبادت کریں اور اس کو پرسو کریں۔ حضرت ابی بن کعب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسجد نبوی میں قرآن سنایا کرتے تھے، اور پیچھے جو سامع مقرر کیے گئے تھے وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، 20 راتیں انہوں نے قیام کروایا ہے، اور وہ آج تک وہ تواتر عملی کی صورت میں وہ سنت مطہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 3 دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے بعد سنت متواترہ آج تک یہ ہمارے ہاں الحمدللہ یہ مسلمانوں میں معروف ہے۔ قرآن کا قیام کرنے کے لیے، قرآن کی سماعت کرنے کے لیے الحمدللہ مساجد میں قیام ہوتا ہے۔ حفاظ اور قراء اچھے سے اچھے اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اور اس مسجد میں بھی یقیناً قیام ہوتا ہے اور ہوگا۔ ہمارے بھائی قرآن سنائیں گے، آپ آئیں گے اور اچھی آواز میں اچھے لحن میں قرآن سنیے، اور حقیقی معنوں میں جو مقصد ہے اس رمضان کا، نزول قرآن کا جو مہینہ ہے، اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنائیے تاکہ میکسیمم ہم اس رمضان میں اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں۔ اور پھر تیسرا عمل آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نیت ثواب کی ہو، ایمان کی کیفیت ہو، اللہ رب العالمین اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرات رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ممکن ہے کہ کل چاند نظر آ جائے، ممکن ہے کل نہ نظر آئے، پرسوں نظر آ جائے، لیکن ایک بات یہ مسئلہ ضرور ذہن میں رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 مختلف احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، یہ پہلا مسئلہ، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو بھی چاند دیکھ کر، وافطروا لرؤیتہ، اور روزہ چھوڑو بھی چاند دیکھ کر، یعنی جب شوال شروع ہونا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائیں، موسم کلاؤڈی ہے، ایٹماسفیئر ٹھیک نہیں ہے، بادل ہوئے ہیں، چاند کا صحیح معنوں میں پتہ نہیں لگ سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک میں پڑھنے کی بجائے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، پھر 30 کی گنتی کو پورا کیجئے، شک کا روزہ نہیں رکھنا۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من صام یوم الشک، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا، فقد عصى ابا القاسم، اس نے ابو القاسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، لہذا شک کا روزہ نہیں رکھنا۔ میں یہاں پہ ساتھ عرض کیے چلتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہماری مملکت میں ایک محکمہ موجود ہے، اور اس میں جید علماء موجود ہیں، رؤیت ہلال کمیٹی موجود ہے جو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، اس میں ہمارے علماء بھی ہیں، اور اس میں مختلف مسالک کے علماء ہیں، جید علماء ہیں، تو ان کی محنت انتھک کے بعد وقت بھی لگتا ہے، شہادتیں کنفرم کرنا ہوتی ہیں، لوگ بڑے آرام سے بات کر دیتے ہیں کہ یہ شک کا روزہ رکھ دیا یا ہمارا روزہ کھا گئے۔ یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے، یہ ان کا ذمہ ہے۔ جب ہم نے ریاست کے ساتھ ریاستی معاملات میں چلنا ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ مکمل وثوق کے ساتھ توثیق کر کے، تحقیق کر کے، جب ان کو تحقیق ہو جاتی ہے تو وہ پھر ہمارے لیے یہ اعلان کرتے ہیں، لہذا ہم ان کے پابند ہیں۔ تو جس طرح وہ اعلان کریں، جب تک وہ شہادتیں موصول نہیں ہوتی، تو اس سے اعتبار سے اس حدیث پہ انشاءاللہ ہمارا عمل بھی ہوگا۔ دوسری بات، جب چاند نظر آتا ہے تو یاد رکھیے چاند دیکھ کر رمضان کی مبارک دینا، آپ کو چاند مبارک، آپ کو رمضان مبارک، اس کی کہیں کسی حدیث سے میرے بھائیوں اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔ آپ کو چاند نظر آیا، سنن ترمذی 3451 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے کیا کرتے تھے؟ صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ دعا کرتے چاند کی طرف دیکھ کر، اللہم اہلہ علینا بالایمان، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن، ایمان اور سلامتی والا چاند بنا دے۔ اور پھر ربی و ربک اللہ، یہ دعا آپ مانگتے تو یہ دعا مانگیے، آپ کو سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے، اور کوئی نیا عمل، نئی بدعت، کسی نئی خرافات سے اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو ویسے ہی محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، تیسرا بڑا مسئلہ
جو روزے کے حوالے سے ہے وہ روزے کی نیت کا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، سنن نسائی کی حدیث ہے 2331 نمبر، سنن ابی داود کی حدیث ہے 2454 نمبر، یہ دو مختلف کتب میں کتب حدیث میں حدیث موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام، جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے نیت کیا ہوتی ہے۔ نیت صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار تو ہے ہی نیت پہ، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی۔ نیت آپ کے دل کی کیفیت کا نام ہے، اور آپ نے رات کو ذہن بنایا، دل میں یہ تصور اور احساس پیدا کر لیا کہ ہم نے یہ سحری کی تیاری کی، سالن بنایا، دہی جمایا، یہ آٹا بنایا، اور اس کے لیے اپنے موبائل کا کیونکہ جدید دور ہے الارم لگایا کہ ہم صبح انشاءاللہ اٹھ کے روزہ رکھیں گے۔ یہ دل کی کیفیت ہے، جو آپ کا ارادہ ہو گیا اور آپ کی نیت ہو گئی۔ اس میں کوئی الفاظ ایسے شریعت سے مشروع نہیں ہیں جو آپ زبان پہ لائیں اور ان کی ادائیگی کریں۔ جو الفاظ آپ کو کیلنڈرز پر لکھے ملیں گے وہ بھی حقیقت اس کی سن لیں۔ لکھا ہوتا ہے وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں جو رمضان سے ہے۔ آپ ذرا توجہ سے یہ بات سنیے، عربی زبان میں، عربی کیلنڈر میں، لیونر کیلنڈر میں، قمری کیلنڈر میں، عربی مہینوں کا جو کیلنڈر ہے اس میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ جب آپ نے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد نیت کی کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو مثلاً آج چاند نظر آئے تو آپ نے نیت کی کہ میں تو کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، وہ تو آپ نے اتوار کے روزے کی نیت کی ہے، ہفتے کے روزے کی نیت کدھر گئی؟ تو ہفتے والے دن آپ نے سوموار کے روزے کی نیت کی، اتوار کے روزے کی نیت کدھر گئی؟ تو آپ نے تو اگلا کل، ٹمارو، جو غد جس کو کہتے ہیں، آنے والا کل، اس کی نیت کی۔ تو میرے بھائیوں نیت تو اسی رات کے ساتھ متصل دن ہوتا ہے، اس جس کو آج کہا جاتا ہے، یوم کہا جاتا ہے۔ غد کا لفظ عربی زبان میں جس کو انگریزی میں ٹمارو کہتے ہیں، آنے والا کل، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ الفاظ گرامیٹیکلی بھی ٹھیک نہیں ہیں، یہ منطقی اعتبار سے اس کی لاجک بنتی ہی نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ لہذا آپ کے دل کی کیفیت جو آپ اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں، آپ کی نیت ہو گئی اور اس کے مطابق آپ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، عمل کریں گے اور اس کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ کا عمل ضرور قابل قبول اور مقبول ہوگا۔ پھر سحری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو حدیثیں، فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، سحری میں برکت ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، ہمارے روزوں میں اور اہل کتاب کے روزوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ اکلۃ السحر، وہ سحری کا کھانا ہے۔ ہم لوگ مسلمان لوگ شریعت محمدی کے پیروکار اپنے نبی کا حکم سمجھ کر تسحروا، اس کو حکم سمجھ کر ہم سحری کریں، ثواب بھی ہوگا، سنت پہ بھی عمل ہوگا، اور اپنی طبع بھی جب کھایا ہوگا سارا دن انشاءاللہ اچھے طریقے سے سنت کے مطابق ہم گزاریں گے۔ باقی اعمال بھی جو روزے کے حوالے سے جس کو ہم نے ملحوظ رکھنا ہے ان کو مد نظر رکھیں، انشاءاللہ روزہ ہمارا پایہ تکمیل تک مکمل سنت کے ساتھ پہنچے گا۔ اور پھر آپ نے سحری کے حوالے سے یہ بھی آپ نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ خیر میں رہے گی ما دام معجل الفطر، جب تک وہ سحری کو تاخیر سے کریں گے اور افطار کو جلدی کریں گے۔ کیا مطلب؟ ہمارے کئی بھائی رات کو 11 بجے کھانا کھا لیتے ہیں، وہ یار میں سونے لگا، تو سحری اصل جو حکم ہے وہ تاخیر سے کھانی چاہیے، آخر وقت جتنا، یعنی اتنا وقت ہو کہ آپ تسلی سے اپنے جو تمام آپ کے کھانے کے حوالے سے جو میٹیریل ہے جو آپ نے بنایا ہے، جو آئٹمز بنائی ہیں، اس کو آپ اچھے طریقے سے کھا لیں، اچھے طریقے سے بڑے سکون کے ساتھ کھا لیں، اتنا وقت آدھا پونا گھنٹہ ہو۔ یہ کوئی طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ رات کو 10 بجے لیوش قسم کا کھانا کھائیں، دعوتیں اڑائیں روزانہ، عادت بنا لیں اس کو۔ کسی شاذ و نادر کسی جگہ پہ ایسے ہو گیا کہ آپ کو مجبوری بن گئی تو صبح طبع نہیں ہوئی سحری کو اس طرح کھانے کی، تو وہ الگ بات ہے
کہ اس میں آپ نے پھر بھی کوئی چائے کا کپ، کوئی دہی کا پیالہ لے لیا تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ روزانہ رات 10 بجے 11 بجے 12 بجے لیوش قسم کا کھانا کھا کے سو جائیں، نماز پڑھی یا نہ پڑھی اور پھر سوچا میں نے سحری رکھی ہوئی ہے چلیں سارا دن ایسے ہی گزارتے ہیں۔ یہ اس سنت کے خلاف ہے جو ہم نے تسحروا اور پھر تاخیر سے سحری کے حوالے سے حدیث سماعت فرمائی ہے۔ اور پھر سارا دن ہم نے روزہ رکھا سارا دن روزہ رکھا ہم نے، تو روزہ رکھا تو اس میں ادب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جس شخص نے جھوٹ نہیں چھوڑنا، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑنا، سارا دن گالیاں بکنی ہیں، سارا دن منہ سے فضولیات بولنی ہیں، تو فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کریم کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا چھوڑے، وہ اپنا پینا چھوڑے، اس کو ایسے اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کھا پی لے آرام سے، ابھی اپنے آپ کو بوجھل اس نے بنایا ہوا ہے۔ روزہ ادب سکھاتا ہے، روزہ برداشت سکھاتا ہے، روزہ ان چیزوں پہ شہوات پہ کنٹرول سکھاتا ہے۔ آپ نے شروع میں معنی سنا کہ جس طرح بندہ بھوک سے رکتا ہے اسی طرح شہوات سے بھی رکتا ہے، تو یہ روزہ ان چیزوں سے روکتا ہے۔ وہ عمل جو کرنے کو دل کرتا ہے کہ منہ پہ گالی لے آئیں، منہ سے جھوٹ بول لیں، غیبت کر لیں کسی کی کہ شاید مزہ آ جائے کچھ یا بوجھ اتر جائے، تو ان چیزوں سے روکنا اپنے آپ کو، یہ حقیقی معنوں میں روزہ ہوتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، اگلا مسئلہ ہے افطاری کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات تو آپ نے سماعت فرمائی کہ افطاری جلدی کرنی چاہیے۔ وہ جلدی کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اذا اقبل اللیل، جب رات آ جائے، وادبر النہار، اور دن گزر جائے، تو کیا ہوا؟ وغابت الشمس، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، قد افطر الصائم، تو روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا۔ آپ کے پاس گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم موجود ہیں، مت انتظار کیا کریں کہ جب تک اذان کی آواز نہیں آتی۔ جس نے اذان دینی ہے اس نے بھی کھا کے ہی دینی ہے، اس نے ویسے اذان نہیں دینی۔ اور بسا مساجد میں تو کیونکہ گھڑیاں جو ہے نا وہ سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی منٹ ڈیڑھ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو آپ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کوشش یہ کریں جو حدیث میں آتا ہے جلدی افطار کریں، سٹینڈرڈ ٹائم اپنے پاس رکھیں، جب وہ وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، آپ اپنا روزہ افطار کریں۔ کیسے کریں؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ بھلائی خیر پہ رہیں گے جلدی افطار کریں گے۔ تو کیسے کرنا ہے؟ آپ کیسے کرتے تھے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطوبات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے، اور پھر اگر کھجوریں نہ ہوتی، تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوریں لے لیتے تھے، وہ بھی دستیاب نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ حَسَى حَسَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، پانی کا چلو جس طرح ہوتا ہے، ہمارے پاس گلاس ہے، ہمارے پاس مگ ہیں، اس میں پانی پی لیں۔ یہ ہمارے یہاں تصور ہے جی نمک سے روزہ افطار کر لیں، یہ کس نے آپ کو بتا دیا ہے؟ یہ حدیث میں واضح طور پہ موجود ہے، یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے کہ آپ کے پاس سب سے بہترین بات کھجور ہے۔ عرب زمانے میں تر کھجور، خشک کھجور، وہ ترجیح ان کی ہوتی تھی تر کھجور کی، اس کے بعد خشک کھجور کی۔ ہمارے یہاں خشک کھجور اویلیبل ہے، آپ اس کو تسلی سے اپنے جتنے اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اس کو حاصل کریں، اس کے ساتھ روزہ افطار کریں، نیکیاں پائیں۔ اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، افطار کرنے کے بعد جو دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے روزہ افطار کیا، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھی ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ اجر بھی ثابت ہو جائے گا۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھ کر آگے ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔